دعوت فکر دی اللہ، اونٹ کو سامنے رکھ فرمایا انظر الى الابل کیف خلقت والى السماء کیف رفعت والى الجبال کیف نصبت والى الارض کیف سطحت. آگے فضت ہم نے کیسا بنایا، اونٹ کو غور سے دیکھیے. آسمان کو ہم نے کیسے بلند کیا، غور فرمائیے. ہم نے پہاڑوں کو کیسے مستحکم کر دیا، غور کیجیے. ہم نے زمین کو کیسے سجایا. دوسری جگہ فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. ہم نے تمہارے لیے مویشی بنائے، کچھ بوجھ اٹھاتے ہیں تمہارا، کچھ گوشت کھلاتے ہیں تمہیں، کچھ ساری زندگی تمہارے گھروں میں قید میں گزار دیتے ہیں تمہارے ذوق کی تسکین کے لیے. تیسری جگہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سائغا للشاربین. ہماری پہچان کے لیے لائبریریاں کتب خانے ضروری نہیں، دودھ کا گلاس بھی دائی ہے، بہت بڑا برہان ہے. پینے سے ایک لمحہ پہلے سوچیے کس نے بھیجا، کہاں سے آیا، یہ جن پروسیس سے گزرا ہے کبھی غور کیا؟ تیرے جانور کی رنگت سیاہ، اس کا فضلہ بدبودار، اس کی رگوں میں دوڑنے والا خون سرخ، لیکن تیرے گلاس میں آنے والے دودھ میں وہ جانور کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، فضلے کی بو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا. میرا بندہ بڑا لطیف ذوق والا ہے. اگر دودھ میں اس نے سیاہی کا ایک بھی قطرہ دیکھ لیا تو ریجیکٹ کر دے گا، انکار کر دے گا، یا اللہ اس میں تو بو آ رہی ہے، اس میں تو خون کی سرخی ہے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے انہی میں سے گزارا، لیکن تیرے گلاس میں آنے سے پہلے ہم نے اسے مصفا کر دیا، مزکا کر دیا، اس قدر لطیف بنا دیا کہ تیرے وجدان اور خیال میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ یہ ان سب چیزوں سے گزرا ہے. لبنن خالصا سائغا للشاربین. چوتھی جگہ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا تاکہ زمین کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھے. وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے بنایا. وجعلنا نومکم سباتا، نیند کو ہم نے تمہارے لیے وجہ سکون بنایا. وجعلنا اللیل لباسا، اور رات کو ہم نے تمہارا لباس بنا دیا. جیسے لباس جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، رات تم سب کو ڈھانپ لیتی. وجعلنا النہار معاشا،
اور دن کو ہم نے ذریعہ معاش بنا دیا تمہارا. وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. یہ چاند، یہ ستارے، یہ بادل، یہ بارش، یہ سب دعوت فکر دی قرآن کریم میں. ایک اور جگہ فرمایا وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. زمین کے بھی ہم نے درجات بنا دیے. آپ میں سے کچھ دوست پہاڑوں سے بھی متعلق ہوں گے. یہ جو کائنات ہے بہت بڑا صحیفہ ہے، بہت بڑا صحیفہ. بعض پہاڑ تو یوں ہیں نا جی، ان کے اوپر سبزہ اگا دیا فطرت نے، ایسا لگتا ہے جیسے سبزے کے ڈھیر ہوں. لیکن کچھ پہاڑ ایسے ہیں جیسے ان کو بہت بڑے خنجر سے کاٹ دیا گیا ہو اور بالکل ایک دیوار سے. ساؤتھ افریقہ میں گیا ہوں تو روشنی اور دربن کے بٹوین ایک پہاڑ ہے 4,500 فٹ بلند، اور ایسا ہی بس فطرت کے خنجر نے جیسے اسے کاٹ دیا. 4,500 فٹ کا نشیب گہرائی اور 4,500 فٹ کی بلندی ایک دیوار کھڑی ہوئی. تو صدیوں سے بارشیں ہوتی ہیں تو کچھ ونڈوز بن گئی. اس کو خاص طور پر پورا یورپ دیکھنے کے لیے آتا ہے. نام بھی اس کا گاڈ ونڈوز لکھا. میں وہاں پہنچا تو وہ کتاب لے آئے، اپنے تاثرات لکھیے. میرے ساتھ 150 آدمی تھے. میں نے کہا کیا لکھا، لیکن جب میں نے اس کی ورک گردانی کی تو اس کتاب میں مولانا سید محمد یوسف بنوری کے تاثرات بھی لکھے ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ. مولانا منظور نعمانی کے تاثرات لکھے ہوئے تھے. ابوالحسن ندوی صاحب کے تاثرات لکھے ہوئے تھے. حضرت قاری محمد طیب صاحب کے تاثرات لکھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا کہ اب میں لکھوں. تو میں نے کہا لوگ گاڈ کی ونڈو دیکھنے آتے ہیں، میں ونڈو کو دیکھ کے گاڈ کو سمجھ رہا ہوں. کیونکہ کائنات کی ہر چیز اپنے خالق کی گواہ بنتی ہے. تخلیق سے خالق، حکمت سے حکیم، تصنیف سے مصنف سمجھ میں آتا ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان پہاڑ کی دیواروں میں ایک رو سفید ہے، ایک لکیر سیاہ ہے، ایک لکیر یلو ہے، ایک لکیر بلیک ہے، ایک لکیر پتھروں کی ہے، ایک لکیر مٹی کی ہے، ایک لکیر ریت کی. ایسے سمجھ میں آتا ہے کہ تہ بتہ اللہ نے یہ نظام بنا دیا. اور پھر ایک بات میں نے اور بھی دیکھی کہ تیری زمین، یہ پہاڑ اونچ نیچ ہوتا ہے نا جی، نشیب و فراز ہوتا ہے. تیری زمین ہے تو درخت سیدھے، اور جہاں زمین ہموار ہے وہاں درخت ٹیڑھ ہے. ایک ادا اور بھی بڑی عجیب ہے پہاڑوں کی کہ جب ان پہ چڑھنا پڑتا ہے تو جھکنا پڑتا ہے، اور جب اترنا پڑتا ہے تو اکڑنا پڑتا ہے. یاد آئے؟ پہاڑ پر جب آپ چڑھیں گے تو جھک کے چڑھیں گے. اکڑنے والا سر کے بل گرے گا. چڑھنے کے لیے جھکنا پڑتا ہے اور اترنے کے لیے اکڑنا پڑتا ہے. میں نے کہا یہ فطرت کا عجیب اشارہ ہے، عجیب کاشن ہے.
جو پہاڑوں نے دے دیا کہ بلندیوں کے لیے جھکنا پڑے گا اور اکڑو گے تو تفصل میں چلے جاؤ گے، پستیوں میں چلے جاؤ گے۔ آج بھی کرنے والا بلند ہوتا چلا جاتا ہے اور اکڑنے والا، غرور کرنے والا پستی میں اترتا جاتا ہے۔ کسی صاحب نظر نے بڑی عجیب بات کہی ہے کہ پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، پستی سے سر بلند ہو اور سرکشی سے پست، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہے، اس راہ کے عجیب نشیب و فراز ہے۔ تو دعوت فکر دی قرآن کریم نے جگت، لیکن یہاں ایک جگہ اور بھی فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض۔ آگے وہی بات ہے، لآيات لقوم يعقلون۔ ساری کائنات کی نعمتوں کا قرآن نے جب تذکرہ کیا ہے تو دعوت فکر دی ہے۔ بس ایک احسان ہے، ایک احسان ہے اللہ کا، جس پر دعوت فکر دینے کے بجائے دعوت عمل دیتے ہوئے فرمایا یہ وہ انعام اور وہ احسان ہے جو میں نے تم سے کیا، جس احسان پر مجھے بھی ناز ہے، اور وہ احسان ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت۔